ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنۃ۔ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قال فلم يأتِ العام المقبل حتى توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ عاشورہ بہت ہی عظمت کا حامل دن ہے، تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ مؤرخین نے لکھا ہے، عاشورہ کے دن آسمان، زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، آگ ان پر اسی دن گلزار ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس مبارک دن ہوا، اور میدان کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔